بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 129 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے محاذات امرہ کے احکام۔ محاذات امرہ کے احکام۔ تو عزیز طلبہ، اس سے پہلے کہ ہم سبق کی تفصیل کی طرف آئیں، ہم آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف۔ عبارت کچھ یوں ہے: فَإِنْ حَازَتْهُ مُشْتَہَاتٌ فِي صَلَاةٍ مُطْلَقَةٍ مُشْتَرَكَةٍ تَحْرِيمَةً وَأَدَاءً فِي مَكَانٍ متحد بلا حائل فسدت صلاته إن نوى إمامتها ولا يحضرن الجماعات۔ ترجمہ: اور اگر مرد کے برابر ہو گئی مشتہات عورت مطلق نماز میں جو مشترک ہو تحریمہ اور ادا کی روح سے، ایک ہی مکان میں بغیر کسی آڑ کے، تو فاسد ہو جائے گی مرد کی نماز اگر نیت کر لی ہو امام نے عورت کی امامت کی، اور حاضر نہ ہوں عورتیں جماعت کی نمازوں میں۔ یہ تھا عبارت و ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی تفصیل کی طرف۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے عورت کا مرد کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم، اس کی تفصیل۔ نمبر 2، قیاس کا تقاضا اور مرد کی نماز کا فاسد ہونا۔ مرد کی نماز کا فاسد ہونا اور قیاس کا تقاضا۔ نمبر 3، مرد کے اشارہ کرنے کے باوجود عورت کا مرد کے برابر میں کھڑا ہونا اور اس کا حکم۔ نمبر 4، مرد اور عورت کے درمیان کسی شے کے حائل ہونے کی صورت میں نماز کا حکم۔ نمبر 5، نوجوان عورتوں اور بوڑھی عورتوں کے لیے جماعت کا حکم اور اس کی تفصیل۔ تو عزیز طلبہ، اب ہم آتے ہیں اپنی پہلی بات کی طرف، یعنی عورت کا مرد کے برابر کھڑا ہو کر نماز پڑھنے کا حکم۔ عورت کا مرد کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی عورت کسی مرد کے محاذی بالکل برابر مرد کے پہلو میں کھڑی ہو جائے، بشرطہ کہ وہ عورت مشتہات ہو، یعنی جماع کے قابل ہو، اور نماز بھی کامل ہو، یعنی ذات الرکوع والسجود ہو، جنازے کی نماز نہ ہو، اور دونوں ایک نماز میں مشترک ہوں، یعنی دونوں اپنی تحریمہ کو امام کی تحریمہ پر بنا کرنے والے ہوں، دونوں کی نماز ایک ہو، کہ مرد اگر ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے تو عورت کی بھی ظہر کی نماز ہو، اور دونوں ایک امام کے پیچھے ہوں، اور دونوں کا مکان بھی ایک ہو، درمیان میں کوئی حائل نہ ہو۔ ایسی صورت میں خلاف قیاس مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی، عورت کی نماز فاسد نہ ہوگی، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اخروہن من حیث اخرہن اللہ، کہ عورتوں کو مؤخر کرو، پیچھے کرو جہاں ان کو اللہ نے مؤخر کیا ہے۔ اس حدیث میں مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ عورتوں کو نماز میں پیچھے رکھیں۔ پس جب عورت اس کے محاذی ہو گئی تو گویا مرد نے اپنا فرض مقام ترک کر دیا، کیونکہ ایسی نماز میں جس کے اندر دونوں شریک ہوں، عورت کو مؤخر کرنا مرد پر فرض ہے، اور جس نے فرض ترک کیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، نہ کہ عورت کی۔ اس لیے ہمارے نزدیک مرد کی نماز فاسد ہوگی، نہ کہ عورت کی۔ تو یہ تھا عورت کا مرد کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم، جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فَإِنْ حَازَتْهُ
مشتہات فی صلاۃ مطلقۃ مشترکۃ تحریمۃ و اداء فی مکان متحد بلا حائل فسدت صلاته ان نوا امامتہا، ان الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ مرد کی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مرد کی نماز اس سے فاسد نہیں ہوتی، اور قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ مرد کی نماز بھی فاسد نہ ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مرد کی نماز کو عورت کی نماز پر قیاس کیا ہے، لیکن احناف نے استحساناً مذکورہ حدیث کی وجہ سے قیاس کو ترک کر دیا ہے کہ قیاس کا تقاضا تو یہی تھا کہ مرد کی نماز بھی فاسد نہ ہو، لیکن چونکہ حدیث موجود ہے لہذا حدیث کے موجود ہوتے ہوئے قیاس کو ترک کر دیا جائے گا، نص کے ہوتے ہوئے قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا اور نص پر عمل کیا جائے گا، لہذا اس حدیث کو دیکھتے ہوئے جو مرد ہے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 2، مرد کے اشارہ کرنے کے باوجود عورت کا کھڑا ہونا۔ تو تفصیل اس کی ہے کہ اگر مرد نے عورت کو دور ہونے کا اشارہ کیا مگر وہ نہ ہٹی اور اس کے باوجود وہ مرد کے برابر میں کھڑی ہو گئی، یا امام نے اس کی امامت کی نیت نہیں کی، تو پھر عورت کی نماز فاسد ہو جائے گی نہ کہ مرد کی۔ اسی طرح اگر عورت محاذات میں کھڑی ہو گئی مگر ایک رکن کی مقدار دوام نہیں کیا، ایک رکن کی مقدار کھڑی نہیں ہوئی بلکہ رکن کی مقدار سے پہلے ہی وہ ہٹ گئی، تو بھی مرد کی نماز فاسد نہ ہوگی، جیسا کہ در مختار میں ہے۔ تو اگر مرد نے عورت کو دور ہونے کا اشارہ کر دیا، اس کے باوجود عورت کھڑی ہو گئی، تو تب بھی مرد کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کھڑی تو ہوئی لیکن رکن کی مقدار کھڑی نہیں ہوئی، تب بھی مرد کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اگر امام نے اس کی امامت کی نیت ہی نہیں کی تو تب بھی مرد کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ یہ تھا مرد کا اشارہ کرنے کے باوجود عورت کا مرد کے برابر میں کھڑا ہونا اور اس کا حکم۔ نمبر 4، اگر دونوں کے درمیان کوئی چیز حائل ہو، مرد اور عورت کے درمیان کوئی چیز حائل ہو، بشرطہ کہ وہ لمبائی میں 1 ذراع 1 گز اور موٹائی میں انگلی کے بقدر ہو، تو بھی مرد کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جس میں دوسرا نمازی کھڑا ہو سکتا ہو، تو بھی مرد کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اگر دونوں کے درمیان کوئی چیز حائل ہے بشرطہ کہ وہ لمبائی میں 1 ذراع اور موٹائی میں انگلی کے برابر ہو، تو مرد کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جس میں دوسرا نمازی کھڑا ہو سکتا ہو، تب بھی مرد کی نماز فاسد نہ ہوگی، کما فی شرح تنویر ولا حائل بینہما۔ انفرادی نماز میں اگر عورت مرد کے متصل کھڑی ہو گئی، نماز تھی انفرادی اور اس میں عورت مرد کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی، تو اب نماز ہو جائے گی، مگر متصل کھڑا ہونا پھر بھی عورت کا مکروہ ہے، عورت کا متصل کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ نمبر 5، نوجوان عورتوں اور بوڑھی عورتوں کے لیے جماعت کا حکم۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ نوجوان عورتوں کا جماعت کی نماز میں حاضر ہونا یہ مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ ان کی حاضری میں فتنے کا اندیشہ ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بوڑھی عورتیں فجر، مغرب اور عشاء کی جماعت کے لیے نکل سکتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بوڑھی عورتیں فجر، مغرب اور عشاء کی جماعت کے لیے
نکل سکتی ہیں، جبکہ صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک بوڑھی عورتیں ہر وقت نکل سکتی ہیں، یعنی خواہ وہ فجر کی ہو، ظہر کی ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، کوئی بھی نماز ہو، ہر نماز کے لیے وہ نکل سکتی ہیں۔ صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ ان کی طرف ملانے تباہ کم ہونے کی وجہ سے ان کے خروج میں کوئی فتنہ نہیں ہے، لہذا اس وجہ سے ان کا نکلنا، ان کا خروج کرنا جماعت کے لیے وہ جائز ہے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ شدت شہوت باعث جماع ہے، شدت شہوت باعث جماع ہے، وَلِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةٌ، لہذا بوڑھی عورتوں کے لیے نکلنے میں بھی فتنہ واقع ہوگا۔ البتہ فجر اور عشاء کے وقت فاسق لوگ سوتے ہیں اور مغرب کے وقت کھانے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس لیے ان اوقات میں بوڑھیوں کے لیے نکلنا مکروہ نہیں ہے۔ یہ تھی تفصیل نوجوان عورتوں اور بوڑھی عورتوں کی جماعت میں شریک ہونے کی۔ البتہ ہمارے زمانے میں مفتیان کرام نے فتویٰ بوڑھی عورتوں کے نکلنے کی کراہت کا دیا ہے، یعنی اس ہمارے زمانے میں بوڑھی عورتوں کا بھی جماعت کی نماز کے لیے نکلنا، تو یہ ایسا کرنا مکروہ ہے، جیسا کہ درہ مختار میں ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس کے اندر ہم نے پڑھا عورت کا مرد کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم، مرد کی نماز کا فاسد ہونا اور قیاس کا تقاضا، مرد کے اشارہ کرنے کے باوجود عورت کا متصل کھڑا ہونا اور اس کا حکم، مرد اور عورت کے درمیان کسی شے کے حائل ہونے کی صورت میں نماز کا حکم، نوجوان عورتوں اور بوڑھی عورتوں کے لیے جماعت میں شریک ہونے کا حکم۔ عزیز طلبہ، اللہ تبارک تعالیٰ تفقہ فی الدین نصیب فرمائیں، دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔